जस्टिस इजाजुल एहसन साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल बेंचों का दौर वापस आ जाए। अमरताब बंदयाल साहब तो इस हम ख्याल बेंच के आगे हाथों में यरगमाल थे इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर वगैरह के। सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा बेंच बन जाए जो मज़ाहिर अली नकवी को बचा ले। इमरान रियाज खान साहब जबरी तौर पर गुमशुदा हुए, उन्हें कहना चाहिए था कि मुझे फौज उठा के ले गई। किसी ने कुछ गलत किया ही हो तो एजेंसियां उठाती हैं। जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ है ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। अगर आपने अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की सियासत में वापस लाना है तो फिर 9 मई वालों ने क्या कसूर किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो है एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को और 2 बेंचेस पे की तश्कील पे इतराज उठाया है। वो क्यों उठाया है और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब चाहते क्या है, यही अंदर की बात आज हम जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है मुजम्मिल साहब, ये जो आज 2 बेंचेस की तश्कील पे इतराज उठाया है जस्टिस इजाजुल एहसन ने, और उन्होंने कुछ मीटिंग्स के पॉइंट्स पे भी कहा है कि वो गलत शेयर किए गए जो हुआ था लास्ट इजलास ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में। तो अंदर की बात क्या है, क्या चाहते हैं जस्टिस इजाजुल एहसन साहब? जस्टिस इजाजुल एहसन साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल बेंचों का दौर वापस आ जाए। वो चाहते हैं कि सब बेंच उनकी मर्जी से बनाए जाएं। वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 रुकनी कमेटी है। उस 3 रुकनी कमेटी में से 2 रुकन जिस बात पर मुत्तफिक हो जाए, तीसरे की काक अहमियत नहीं, अक्सरियत से फैसला होना है। और अक्सरियत के फैसले में सरदार तारिक और काजी फायज ईसा ने मिलकर बेंच बना दिए हैं। इजाजुल एहसन साहब की मर्जी नहीं चली है, उनकी बात नहीं मानी गई है। जो बात मानी गई है वो सरदार तारिक और काजी फायज ईसा की है। तो हमारे यहाँ तो इजाजुल एहसन साहब को वो दौर याद आ रहा है ना कि जब वो उमरताब बंदयाल साहब को अपने रिमोट कंट्रोल से चला लेते थे। असल में तो चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे। उमरताब बंदयाल साहब तो इस हम ख्याल बेंच के आगे हाथों में यरगमाल थे इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर वगैरह के। तो इजाजुल एहसन साहब को 2 तकलीफ। एक तकलीफ उनको ये है कि वो मज़ाहिर अली नकवी को बचाना चाहते हैं और मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 4-1 से फैसला हुआ। अकेले इजाजुल एहसन साहब थे जो मज़ाहिर अली नकवी के साथ खड़े थे, 4 रुकन खिलाफ खड़े थे। तो अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो वोटिंग से हार गए इजाजुल एहसन साहब। अब वो चाहते हैं कि इजाजुल एहसन के को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा बेंच बन जाए जो मज़ाहिर अली नकवी को बचा ले। दूसरी तरफ सरदार तारिक और काजी फायज ईसा हैं, वो इजाजुल एहसन साहब की ये मर्जी नहीं चलने दे रहे कि वो तो चाहेंगे ना मज़ाहिर अली नकवी का केस जस्टिस मुनीब अख्तर को लग जाए, जस्टिस शाहिद वहीद को लग जाए, ये जो जूनियर जजेस प्रमोट होके आए हैं इनको लग जाए, किसी हम ख्याल बेंच को लग जाए, ताकि मर्जी का फैसला लिया जा सके। इसी तरह जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की बात है, इस वक्त सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का असल मसला तो एक सियासी जमात की सहूलतकारी का मसला है। 9 मई के मुल्जमान को मिलिट्री ट्रायल से बचाने का मसला है। इस वक्त ये कोई मसला कुलभूषण यादव का तो है नहीं। ये कोई केस जो है और लोगों के में तो इजाजुल एहसन साहब को कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जो और लोग मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल हुए, उन्हें तो एक बात से सिर्फ कंसर्न है कि ये तहरीक इंसाफ के लोग कहीं मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल में ना चले जाएं। जो फैसला दिया, अब उन्हें ये नजर आ रहा है कि अगर उनके फैसले के खिलाफ अपील सुनी गई और अपील में उनका फैसला नल एंड वाइड हो गया तो फिर दोबारा 9 मई के मुल्जमान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो उनकी एक मज़ाहिर अली नकवी साहब को बचाना चाहते हैं, दूसरा तहरीक इंसाफ को बचाना चाहते हैं, तीसरा तो उनका कोई मुल्क में आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए इजाजुल एहसन साहब ने ये खत नहीं लिखे हैं। लोग कहते हैं जी काजी फायज ईसा भी खत लिखते थे, भी काजी फायज ईसा आईनी और कानूनी निकात पर खत लिखते थे। वो चीफ जस्टिस को कहते थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। ये आईनी बात थी कि आपको जब किसी जज के खिलाफ शिकायत आ जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाना चाहिए। ये तो ठीक नहीं है कि काजी फायज ईसा के खिलाफ दरखास्त शिकायत आ जाए तो 2 दिन में बुला लें और मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत आए तो आप 1 साल ना बुलाएं। सुप्रीम ये सहूलतकारी थी ना कि आपने मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत आने के बाद कई माह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया और काजी फायज ईसा खत लिखकर चीफ जस्टिस को कहते थे कि आप बुलाएं। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते थे आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला करें
عمر عطا بندیال صاحب نے اسٹے دے کر دوبارہ ہیئرنگ ہی فکس نہیں کی ہوئی تھی. تو قاضی فائز عیسیٰ کے خط ذاتی کسی خواہشات کے لیے نہیں ہوتے تھے. ان کے خطوط میں کوئی ذاتی ایجنڈا شامل نہیں ہوتا تھا. وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے خط لکھتے تھے اور ایسے معاملات پر لکھتے تھے جو آئین اور قانون کے ہیں. اعجاز الاحسن صاحب کے خط کے دونوں نکات ان کے ذاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں. وہ اپنی ذاتی ایجنڈا وہ مظاہر علی نقوی کو بچانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی کوشش کر رہے تھے. اب سپریم کورٹ میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مظاہر علی نقوی بچ جائے. تو وہ بچانے کی جدوجہد یہ ان کا ذاتی ایجنڈا ہے. یہ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں تو 4 ووٹ ان کے خلاف ہیں. یہ سیولین ٹرائل والا بھی پی ٹی آئی کا معاملہ ہے اور وہ پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے حوالے سے ہم خیال بینچ کی آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے یہ سیاسی خط ہے, اس کا آئین اور قانون سے کوئی تعلق نہیں. اچھا مزمل صاحب, دوسرا یہ بتائیں کہ عمران ریاض خان کے موقف میں کیا تبدیلی آئی ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے؟ ان کا پہلا پوڈ کاسٹ بھی جو ہے وہ آ گیا ہے. کیا کہتے ہیں آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے عمران دیکھیں عمران ریاض خان کے صاحب کے ساتھ دیکھیں صوبیہ عمران ریاض خان صاحب جبری طور پہ گمشدہ ہوئے, ہم اس بات کے خلاف تھے. میں نے کہا کہ جبری ان کی جو گمشدگی جو ہے وہ درست نہیں ہے. نیا دور پہ ہی کہا کہ انہیں پیش کیا جانا چاہیے. وہ واپس آئے اور خاموش تھے, ہم بھی خاموش تھے ان کے بارے میں, کیونکہ کسی کی مشکلات میں اضافہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے. اگر وہ آنے کے بعد خاموشی رکھ رہے تھے تو میں نے کبھی کسی پروگرام میں ان کی خاموشی پر بھی بات نہیں کی ہے. میرا مطلب تھا کہ وہ خود بات کریں, پہلے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ سلوک انہیں خود بتانا چاہیے. وہ کس کے پاس تھے یہ بات انہیں خود بتانی چاہیے. ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بات عمران ریاض خان کو خود بتانی چاہیے. انہوں نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں ایسا کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس کی تحویل میں تھے, ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوا. وہی سب کچھ گول کر گئے ہیں. حالانکہ وہ حقائق کو منظر عام پر لانا چاہتے تھے. اسی لیے میں اس پوڈ کاسٹ کو ایک مفاہمتی پوڈ کاسٹ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مفاہمتی پوڈ کاسٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں بتایا کہ انہیں کون اٹھا کے لے گیا. انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کو باتوں باتوں میں کہا ہے کہ جب اپنے ظلم کرتے ہیں یا اپنے تشدد کرتے ہیں تو پھر زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, انہیں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے فوج اٹھا کے لے گئی تھی, پولیس لے کے گئی ہے, فوج لے کے گئی ہے, ایف آئی اے لے کے گئی ہے, آئی بی لے کے گئی ہے, آئی ایس آئی کے پاس تھے, ایم آئی کے پاس تھے. انہیں بتانا چاہیے تھا وہ کس کے پاس تھے اور کیسے ان کی رہائی ہوئی. انہیں اپنی گمشدگی اور رہائی کی داستان سنانی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران ریاض خان صاحب کے انداز صحافت اور کا میں کبھی بھی قائل نہیں رہا. انہوں نے تجزیہ نگاری کی حد کو کراس کر کے پروپیگنڈسٹ کی حد کو میں چلے گئے. دیکھیں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی جبری طور پر گمشدہ نہیں ہونا چاہیے, اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے, ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں. لیکن ماضی کے وہ کلپ بھی تو لوگ ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہیں جب عمران ریاض خان جبری گمشدگیوں کے حق میں رائے دیتے تھے کہ کسی نے کچھ غلط کیا ہی ہو تو ایجنسیاں اٹھاتی ہیں, اگر کسی نے کچھ غلط نہیں کیا تو ایجنسیاں آپ کو کیوں اٹھائیں گی؟ کیا وہ اپنی جبری گمشدگی کو اس پیمانے پہ رکھیں گے کہ ایجنسیاں تب ہی اٹھاتی ہیں جب آپ نے کچھ غلط کیا ہو؟ اگر آپ نے غلط نہیں کیا تو ایجنسیاں آپ کو نہیں اٹھاتی ہیں. یا ان کا یہ پیمانہ صرف بلوچوں کے لیے اور مطیع اللہ جان کے لیے اور دوسرے صاحب احمد نورانی کے لیے تھا, یا یہ پیمانہ ان کا اپنے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں تھا؟ مطلب انہیں معافی مانگنی چاہیے مطیع اللہ جان سے, باقی ان صحافیوں سے جو جبری طور پر جن کو اٹھایا گیا, جن کے ساتھ ہوا, اور آپ ان کا مذاق اڑاتے رہے. بلوچوں سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ بلوچوں کی جبری گمشدگیوں کا مذاق اڑاتے رہے, کہنے لگے کہ ایجنسیاں ٹھیک اٹھاتی ہیں. تو بھائی اگر ایجنسیاں ٹھیک اٹھاتی ہیں تو آپ کو بھی ٹھیک اٹھایا تھا, اور اگر غلط اٹھاتی ہیں ان کو بھی غلط اٹھایا ہے اور آپ کو بھی غلط اٹھایا, دونوں کو غلط اٹھایا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو ٹھیک اٹھایا اور آپ کو غلط اٹھایا. کیوں آپ کو خاص اوپر سے آئے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بلوچوں کو گمشدہ کرنا جائز ہے تو پھر عمران ریاض خان کو گمشدہ کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ آپ ایجنسیوں کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جبری گمشدگیوں کے حق میں بات کرتے تھے اپنے, کہ جی بالکل ٹھیک ہوتا ہے. پھر ایک اور کلپ ان کا بہت چل رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ تو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے, کبھی ایک کیس میں نکال کے دوسرے کیس میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا. ان کا اپنا کلپ چل رہا ہے کہ ٹی ایل پی کے موقع پر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا ہے, ان کے گھروں میں پولیس بھیجی ہے, ان کو ایک مقدمے میں ضمانت ہو دوسرے میں پکڑ لیں, ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے.
بھی اگر آپ کا کوئی انصاف کا پیمانہ ہے تو آپ کا سب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. آپ نے رانا ثناء اللہ پہ تبرہ تو کسا اپنے میں، پر آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ عمران خان نے اس کے اوپر 15 کلو ہیروئن جھوٹ ڈالی تھی. آج آپ کو اپنے ساتھ ہونے والی ایجنسیوں کی زیادتی پر تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے ظلم کریں تو بڑی زیادتی ہے. آپ کہیں کہ رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن بھی جب ڈالی تھی تو وہ کوئی ملک کا دشمن ہے جس کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی؟ اس وقت تو آپ سپورٹ کرتے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب کو اپنی ماضی کی غلطیوں کی نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ ایسی تمام ویڈیوز اپنے چینل سے ڈیلیٹ بھی کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ میرے غلط موقف تھے، میں ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور میں ان پر معذرت خواہ ہوں، تاکہ ہمیں ایک چینج اور ایک پازیٹیو چینج نظر آ سکے. اگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہی بات کرنی ہے، اس کی سہولت کاری کرنی ہے، اور اب کے ان کے موقف میں اتنی کمی ہے، اتنی صرف تبدیلی ہے کہ وہ تحریک انصاف کے تو حق میں بات کریں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کریں گے. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس چلہ جو انہوں نے ایک طویل چلہ کاٹا ہے، اس کے بعد عمران ریاض خان کا یہ سمجھ آ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے حق میں بات کرنے کی انہیں اجازت ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کوئی ایسے معاہدے کے ساتھ سامنے آئے ہیں جس میں اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کریں گے، اب وہ فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے اور وہ تحریک انصاف کی حمایت کریں گے، تو یہ بھی ایک اچھی پالیسی ہے. وہ سیاسی طور پر بات کریں لیکن انہیں کہنا اپنی پرانی جتنی ویڈیوز ہیں اس حوالے سے کم از کم انہیں وہ ڈیلیٹ ہی کر دینی چاہیے اور اس پر قوم سے معذرت کر لینی چاہیے. لیکن انہوں نے زبان کھولی ہے، اچھی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آگے چل کر وہ اپنے اس ماضی کے رویے پر معافی ضرور مانگیں. ٹھیک ہو گیا اور اپنی صحافتی کریئر کو جو ہے وہ اس میں واپسی کر سکیں گے. اچھا مزمل صاحب، تیسرا یہ بتائیں کہ الطاف حسین کے بارے میں آپ کے پاس اندر کی خبر ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ نہیں جی، الطاف حسین کوئی پاکستان واپس نہیں آ. پہلی بات آپ یہ سمجھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور الطاف حسین کی کوئی بات نہیں چل رہی. اگر پاکستان مرد آباد کہنے والے سے بات چیت چل رہی ہے تو پھر 9 مئی والوں سے بھی بات چیت ہونی چاہیے. اگر آپ نے الطاف حسین کو پاکستان کی سیاست میں واپس لانا ہے تو پھر 9 مئی والوں نے کیا قصور کیا ہے؟ 9 مئی والوں کا قصور تو الطاف حسین کی نسبت کم ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں انہوں نے کو پاکستان مرد آباد تو نہیں کہا ہے، الطاف حسین نے تو یہ کہا ہے اور نہ انہوں نے آج تک اس پر معافی مانگی ہے. لہذا میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی بھی پاکستان کے کسی ریاستی ادارے کو الطاف حسین سے نہ کوئی بات کرنی چاہیے، نہ کوئی بات ہو رہی ہے. اس وقت بات کیا ہو رہی ہے؟ الطاف حسین صاحب نے اپنے ایک کارکنوں کی میٹنگ کی ہے جس میں انہوں نے اپنے خواتین سے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ اپلائی کریں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن کے کچھ لوگ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کراچی سے الیکشن لڑ لیں اور وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیت کر بعد میں الطاف حسین کی سہولت کاری کریں. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کے ایم کیو ایم لندن کی خواتین جو ہیں ان کو تحریک انصاف کے ٹکٹ مل جائیں اور اس ضمن میں وہ انہوں نے اپنی ایک زوم میٹنگ میں یہ بات کی ہے. اگر وہ اس کو چیلنج کریں گے تو ہم اس کے آڈیو کلپس بھی یہاں سنوا دیں گے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ فی الحال تو الطاف حسین جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی راہ و روابط بڑھانا چاہتے ہیں کراچی کی حد تک، اور انہوں نے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں لندن میں بیٹھ کر وہاں جو پی ٹی آئی یو کے ہے اس کے ساتھ کہ اب کراچی میں کچھ ٹکٹیں ایم کیو ایم لندن کے حامی خواتین کو دے دی جائیں اور وہ الیکشن لڑ لیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے. اور الطاف حسین کا موقف ہے کہ جتوا میں دوں گا، ٹکٹ آپ دے دیں. تو کوئی ایم کیو ایم کی، کوئی الطاف حسین کی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. ان کے پاکستان آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. وہ تحریک انصاف کے ذریعے اپنے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کو اس سازش پر کا ادراک ہونا چاہیے اور ایم کیو ایم پاکستان کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے. خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کو آپس میں اپنا اتحاد مضبوط کر کے بابر غوری، عشرت العباد اور انیس قائم خان اور جو لوگ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان سے دور بھی ہیں لیکن وہ الطاف حسین سے بھی دور ہیں. مثلا بابر غوری نے تو جب الطاف حسین نے پاکستان مرد آباد کہا تو بابر غوری نے پاکستان زندہ باد کا ٹویٹ کیا.
उनकी वापसी। और जो लोग इस वक्त अल्ताफ हुसैन के नेट में नहीं है लेकिन MQM के नेट में है, तो खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार को उन्हें वापस लाना चाहिए। इलेक्शन में इन्हें उनकी जरूरत है और इस वक्त MQM पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है। अगर MQM के ये मौजूदा लीडरशिप बाकी सीनियर्स के लिए रास्ते बंद रखेगी तो इसका नुकसान उनको इलेक्शन में होगा। वो इशरतुल इबाद को पाकिस्तान लाएं, वो 8-10 साल गवर्नर रहे हैं, उनकी अपनी कराची में फॉलोइंग है। बाबर गौरी को लाएं, वो बहुत अरसा वजीर रहे हैं, उनकी फॉलोइंग है। और लोगों को लेकर आएं और वो सब लोग आकर MQM पाकिस्तान मिलकर इलेक्शन लड़े। अगर MQM पाकिस्तान अपने आप को सियासी तौर पे इकट्ठा नहीं करेगी तो फिर रोज अल्ताफ हुसैन की खबरें आएंगी, लेकिन अभी अल्ताफ हुसैन की वापसी का कोई इम्कान नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि अगर MQM पाकिस्तान को इत्तेहाद के तौर पे भी आगे बढ़ना है तो उन्हें तरीके इंसाफ का टिकट जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो आप कह रहे हैं पेशरफ्त हो रही है जूम मीटिंग तो में। MQM लंदन और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रही है। MQM पाकिस्तान तो नून लीग के साथ इत्तेहाद कर रही है, MQM पाकिस्तान तो JUI के साथ कर रही है, MQM पाकिस्तान तो GDA के साथ कर रही है। MQM लंदन और तहरीक इंसाफ जो है ये आपस में कराची की हद तक कोई इत्तेहाद कर रहे हैं और कोई MQM लंदन की खवातीन को तहरीक इंसाफ को टिकट देने की बात चल रही है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाहर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक MQM पाकिस्तान को इत्तेहाद की जरूरत है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।